جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشنیع نہیں کر سکتے، لام تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ یہ ہر ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے، آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کف لسان۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے۔ ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا، اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط، آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ، اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں۔ خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ کف لسان کا معاملہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے کچھ سالوں پہلے اٹھایا اور بڑی ڈیر ہوشیاری کے ساتھ، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کچھ یہودی ایسے ہیں کہ وہ باتوں کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے طاہر القادری نے کف لسان کا معاملہ اپنی جگہ سے بدلنے کی کوشش کی اور اپنا من گڑت مطلب، من گڑت رائے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ کف لسان کا مطلب کیا ہے؟ یہ دراصل قسمیں ہیں، آپ اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھیے گا اگر آپ اہل سنت رہنا چاہتے ہیں۔ کف لسان کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا، اور با اتفاق علماء آپ کسی بھی امام کی کتاب دیکھ لیں جس نے بھی مشاجرات صحابہ پر قلم اٹھایا ہو، ہر جگہ آپ کو اسی طرح کی عبارتیں، اسی طرح کی نصوص ملیں گی کہ ہمارے ائمہ کرام نے 1400 سال سے یہی تعلیمات دی ہیں کہ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کرام کے مابین جو آپس میں معاملات ہوئے تھے اس میں کف لسان ہے، اس میں خاموش رہا جائے۔ یہ کف لسان والا معاملہ مشاجرات صحابہ میں تھا، لیکن طاہر القادری نے یحرفون الکلم عن مواضعہ کے تحت اس کلمے کو، اس بات کو ہی بدل دیا اور معاذ اللہ یہ بات ڈائریکٹ منطبق کر دی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے پر، اور یہ بیان کیا کہ معاذ اللہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے میں بھی معاذ اللہ کف لسان ہے، چپ رہنا ہے۔ ایک تو وہ معاملہ تھا کہ تان و تشنیع نہیں کر سکتے، برا بلا نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہے ہی وہاں پر، ایسی بات ہے صحابی رسول کو اگر کوئی برا بلا کہے گا وہ تو بدبخت ہی ہوگا۔ پھر یہ والی بات اس میں انڈیلنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے میں بھی کف لسان ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ اور طاہر القادری کی وہ جو پوری تقریر ہے جس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف انتہائی زہر اگلا گیا تھا، اس میں بھی طاہر القادری نے ایک عبارت بھی اس پر پیش نہیں کی، نہ اپنی کتاب کے اندر کوئی عبارت اس میں پیش کی کہ طاہر القادری اس تقریر میں بار بار کہہ رہا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کرنا یہ خارجیت ہے، بندہ خارجیوں کی طرف چلا جاتا ہے، نہ ایسی وہ عبارت کوئی پیش کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ جو ان کی منقبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کف لسان کا معاملہ طاہر القادری نے بدلنے کی کوشش کی، یہ اتنی گمراہیاں پھیلی ہیں جس کی انتہا نہیں ہے، اور لوگ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنا جائز نہیں کیونکہ اس میں کف لسان ہے۔ تقریر کہاں سے سنی ہے؟ طاہر القادری کی سنی ہے۔ طاہر القادری اپنی اس تقریر کے اندر انتہا درجے کی کلا بازیاں، مؤید انداز میں، مضبوط انداز میں جھوٹ بولنا کہ 1400 سالہ تاریخ میں نے نہیں دیکھا، 1400 سالہ کتب میں نے نہیں دیکھا، گویا یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو میں نے نہیں پڑھا ہے وہ دین اسلام میں ہے ہی نہیں، جو میں نے نہیں دیکھا وہ بھی اسلام ہے ہی نہیں۔ بڑا عجیب تماشا ہے۔ حالانکہ کف لسان والا معاملہ میں جیسا بیان کر چکا کہ یہ صرف اور صرف صحابہ کرام کے مابین جو مشاجرات ہوئے اسی میں تھا، اور یہ تمام ائمہ، تمام محدثین نے یہی بات لکھی ہے جس نے بھی اس پر قلم اٹھایا ہے، جیسا کہ شیخ ابو محمد عبد الوہاب احمد شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الیواقت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر کے اندر صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں المبحث الرابع والاربعون، یعنی 44 بحث اس میں چل رہی ہے، فی بیان وجوب الکف عما شجر بین الصحابہ، یعنی اس بیان پر کہ وجوب الکف یعنی خاموش رہنا یہ واجب ہے، کس میں؟ شان معاویہ میں نہیں، بلکہ اما شجر بین الصحابہ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان آپس میں مشاجرات ہوئے اس میں خاموش رہنا یہ واجب ہے، یہ ہے کف لسان۔ اور آگے دیکھیں آگے کیا فرماتے ہیں، ووجوب اعتقاد انہم ماجورون، اور یہ اعتقاد رکھے کہ وہ صحابہ یعنی یہاں پر مشاجرات جن کے درمیان ان کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی واجب ہے کہ یہ اعتقاد رکھے کہ انہم ماجورون، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمائے، وہ اجر والی ہستیاں ہیں،
पॉइंट को समझिए कि ऊपर बयान हो रहा है कि सहाबा किराम के मुशाजरात का बयान करना, इसमें दखल अंदाजी करना ये हराम है, वाजिब है कि इसमें कफ़ लिसान किया जाए। साथ ही लिखा है कि हम उन सहाबा किराम के अजर वाला होने का एतिकाद रखते हैं। पता चला कि इन इबारतों में ही शान अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला भी वाज़ेह थी। इसी तरह काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मायानाज़ तालिक़ अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुक़ूक़िल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमिन तौक़ीरिही व बिर्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौक़ीरु अस्हाबिही व बिर्रुहुम व मारिफ़तु हक़्क़िहिम वल इक़्तिदाउ बिहिम व हुस्नु सनाई अलैहिम। इमाम काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह वाज़ेह फरमाते हैं सहाबा किराम आलिम रिज़वान की ताज़ीम व तौक़ीर की जाए, उनके हक़ को पहचाना जाए, उनको मुक़्तदा माना जाए, व हुस्नु सनाई अलैहिम उनकी तारीफ़ें की जाए। आगे क्या फरमाते हैं, वल इस्तिग़फ़ारु लहुम वल इमसाकु अम्मा शजर बैनहुम, और उनके जो माँ बहन मुशाजरात हुए उसमें चुप की जाए। ये है वो चुप जो कफ़ लिसान तारुल काज़ी बार बार बता रहा था, वो तो मामला ये था। इस इबारत को समझे, मैंने कहा ना जहाँ पर भी मुशाजरात सहाबा का जिक्र है वहीं पर अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु उनकी शान भी ज़ाहिर थी, बस आंखें मोहब्बत वाली होनी चाहिए। जब ऊपर से जिक्र हो रहा है कि सहाबा किराम की ताज़ीम की जाए, तौक़ीर की जाए, व हुस्नु सनाई अलैहिम उनकी तारीफ़ की जाए, वल इमसाकु अम्मा शजरा बैनहुम और जो उनके आपस में मुशाजरात हो उसमें खामोशी की जाए। किन के आपस में? जिन सहाबा में आपस में मुशाजरात हुए उसमें खामोशी की जाए, और उन सहाबा लिखा है ना जिनमें मुशाजरात हुए थे व हुस्नु सनाई अलैहिम, हम उन सब का जिक्र खैर करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं। तो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तो इसमें खुद ब खुद ही दाखिल हो गए। बल्कि आगे इस इबारत में देखिए कैसी कमाल की बातें हैं। फरमाते हैं ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة وضلال الشيعة والمبتدعين القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل ذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء ولا يغمس عليه أمره۔ جو ان سے دشمنی رکھے اس سے دشمنی رکھی جائے، اور مؤرخین کی ایسی روایات، جاہل راویوں کی باتوں اور گمراہ شیعہ و بدعتیوں کی ان خرافات سے اعراض کیا جائے جو ان میں سے کسی ایک پر بھی طعن و تشنیع کرتی ہوں، اور ان کے درمیان جو مشاجرات رونما ہوئے ان کے بارے میں جو کچھ منقول ہے اس کی بہترین تعویلات تلاش کی جائیں اور ان کے لیے سب سے درست آزار و توجیحات نکالی جائیں، کیونکہ وہ اسی کے اہل ہیں۔ ان میں سے کسی کا ذکر بھی برائی کے ساتھ نہ کیا جائے اور نہ ہی ان کے کسی معاملے میں عیب جوئی کی جائے۔ اب یہاں پر دیکھیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آخری لائن میں کتنی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں بل یذکر حسناتہم و فضائلہم، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان صحابہ کرام کی اچھائیاں اور ان کے فضائل بیان کریں، وحمید سیرتہم اور ان کی اچھی سیرت بیان کریں، ویسکت عما وراء ذلک اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس میں خاموشی اختیار کریں، کف لسان کریں۔ یعنی اس لائن میں دیکھیں کتنا کچھ ہے، سارا اہل سنت کا جو طریقہ کار ہے اسی لائن کے اندر بیان فرما دیا، اور تمام رافضیت اور منہاجت کا رد کر دیا۔ کہ اوپر سے آپ غور کریں اس بات پر، اوپر سے مشاجرات صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کی تعویل بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ان میں تعویل بیان کریں، ان کے بارے میں حسن ظن قائم کریں، ان کے بارے میں ایک کے بارے میں برا کلام نہ کریں، کیونکہ مشاجرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اسی میں آخر میں لکھتے ہیں بل یذکر حسناتہم وفضائلہم، بلکہ ہمیں چاہیے، اہل سنت کو چاہیے کہ ان کی اچھائیاں اور ان کے جن میں مشاجرات ہوئے تھے نا ان صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں۔ ثابت ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کرنے کی ترغیبات اہل سنت کی کتاب 1400 سالہ تاریخ سے موجود ہے، ورنہ اگر معاذ اللہ بقول طاہر القادری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل بیان کرنا کوئی خارجیت یا ناصبیت ہوتی تو ساتھ لکھتے نا کہ اللہ معاویہ، ہاں تمام مشاجرات والے صحابہ کرام کے فضائل تو بیان کرو لیکن ہاں امیر معاویہ کا نہیں کرنا ورنہ خارجی ہو جاؤ گے۔ ایسا تو ایک محدث، ایک فقیہ نے بھی آج تک نہیں لکھا، بلکہ کلیئر لکھا بل یذکر حسناتہم وفضائلہم، بلکہ اہل سنت کو چاہیے کہ ان کے فضائل، ان کے حسنات کا ذکر کرتے رہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم تا قیامت کرتے رہیں گے۔ اس سے روکنا صرف اور صرف رافضیت اور منہاجیت ہے، اور منہاجیت کے ان دعووں کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ اس عبارت سے بالکل واضح ہو گئے۔ بلکہ آگے سنیے، اول مصداق ان عبارتوں کے تو وہی صحابہ ہیں نا جن میں مشاجرات ہوئے تھے، یہ تو اسی کا ذکر چل رہا ہے، بالجملہ تو تمام صحابہ ہیں ہی ہیں، لیکن یہاں پر مشاجرات کی چونکہ بات ہو رہی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ وحسن الثناء علیہم، ہم ان کی اچھی تعریف کرتے ہیں، اس کے تحت داخل ہو گئے ہیں نا تو پتہ چلا نا، مناقب پڑھ سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں۔ اور جو طاہر القادری نے ہوا بنانے کی کوشش کی ان کی تعریف کرو گے تو خارجی ہو جاؤ گے، ناصبی ہو جاؤ گے، اگر اس طرح ہوتا تو اس سے تو امت کو آگاہ کرنا چاہیے تھا، ورنہ کیا معاذ اللہ ان 1400 سال میں امام نے امت مسلمہ کو دھوکہ دیا ہے کہ جو مشاجرات ہوئے تھے اس میں خاموش رہو، اور جو وہ صحابہ تھے ہم ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں، ان کا ذکر ادب سے کرتے ہیں، ان کی اچھی تعریف کرتے ہیں۔ بلکہ آپ آگے چلیے، فقط زبان بند رکھو، عقیدہ کی کسی کتاب میں ان کے مناقب پر کوئی باب قائم نہیں کیا گیا۔
तीसरी सदी के मुहद्दिस इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन अल-आजरी अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी पूरी किताब है किताब शरिया के नाम से, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत के फजाइल पर बेमिसाल किताब। उसमें आप देखिए उन्होंने पूरा चैप्टर सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला के फजाइल पर बांधा है। फिर चैप्टर में मजीद फसलें अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की शान और मनाक़िब पर बांधे हैं। तो ताहिरुल कादरी का ये कहना कि मैंने 1400 साल में नहीं देखा, तो साबित हुआ कि ताहिरुल कादरी ने अगर कोई चीज पढ़ी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी ने लिखी नहीं है और दीन इस्लाम नहीं है। ताहिरुल कादरी का पढ़ना लिखना ये हमारे लिए दीन इस्लाम में कोई हुज्जत थोड़ी है। उसने नहीं पढ़ा, उसको नजर नहीं आया, उसकी गलती है ना। अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के फजाइल पर तो अबवाब बंधे हुए हैं, और इसी में मैं चूंकि अभी कफ लिसान वाले मामले पर बात कर रहा हूँ, इसी में इमाम मोहम्मद बिन हुसैन अल-आजरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा चैप्टर बांधा है, ज़िक्रुल कफ़ अम्मा शजरा बैन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन जो मुशाजरात हुए उसमें ज़िक्रुल कफ़ यानी कफ़ लिसान किया जाए, उसका पूरा चैप्टर बांधा है। यानी वही बात कि कफ़ लिसान मुशाजरात सहाबा में था, शान मुआविया में नहीं था, क्योंकि इस किताब के अंदर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के फजाइल की फसलें बांधी हुई हैं, उसके बाद मुशाजरात का जिक्र किया। तो वाज़ेह हुआ ना कि कफ़ लिसान ये सहाबा किराम के मुशाजरात में था। अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल की शान बयान करने में कफ़ लिसान था ही नहीं। और जो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, वनकुफ़ अन ज़िक्र सहाबा इल्ला बिखैर, हम तमाम सहाबा किराम के जिक्र से खामोश इख्तियार करते हैं, इल्ला बिखैर, हाँ करते हैं तो जिक्र खैर करते हैं। फिर इस इबारत के बजाय यही लिखा होता ना वनकुफ़ अन ज़िक्र मुआविया, और अहले सुन्नत जो है माअज़ल्लाह अमीर मुआविया के जिक्र से खामोश इख्तियार करते हैं। वनकुफ़ अन मनाक़िब मुआविया, अमीर मुआविया के मनाक़िब से जो अहले सुन्नत खामोश इख्तियार करते हैं। ऐसी इबारत तो किसी ने नहीं लिखी। अगर लिखा तो यही लिखा कि जो मुशाजरात हुए उनमें पढ़ना हराम है, लेकिन उन तमाम की हम तारीफ करते हैं। बल्कि आगे बढ़िए, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह इसी अल-यवाक़ितुल जवाहिर जहां पर इसका जिक्र करते हैं, वुजूबुल कफ़ अम्मा शजरा बैन अस्सहाबा वुजूब इअ्तिक़ाद अन्नहुम मअजूरून, और आगे लिखते हैं वज़ालिका लिअन्नहुम कुल्लुहुम उदूलुन बिइत्तिफ़ाक़ अहले सुन्नह, तमाम के तमाम सहाबा किराम आदिल थे। तो इसमें तो खुद ही अमीर मुआविया भी रदियल्लाहु अन्हु दाखिल हो गए ना। पता चले अहले सुन्नत का मसलक ये था कि सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु बिला शक शुबा आदिल थे। शारिह बुखारी अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल हक़्क़ु लज़ी अलैहि अहले सुन्नति अल इमसाक अम्मा शजरा बैन अस्सहाबा, और हक ये है जिस पर अहले सुन्नत है कि सहाबा किराम के मुशाजरात में क्या अल इमसाक अम्मा शजरा बैन अस्सहाबा, उसमें इमसाक की जाए, खामोश, ये तो कफ़ लिसान है। और आगे लिखते हैं हुस्नुल ज़न्न बिहिम व तावील लहुम, और उनके बारे में हुस्न ज़न्न रखा जाए। किन के बारे में? जिनमें मुशाजरात हुए थे उनमें हुस्न ज़न्न रखा जाए। तावील लहुम, और उनके लिए तावील, अच्छी तावील को बयान किया जाए। तो इसमें अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हैं कि नहीं, तो पता चला ना उनके साथ हुस्न ज़न्न भी रखा जाएगा, उनके लिए अच्छी तावील भी बयान की जाएगी। आगे देखिए इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह शारिह मुस्लिम है, वाज़ेह कर दिया व अम्मा मुआविया, और रही अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की बात, उनके बारे में फरमाते हैं फ़हुव मिनल उदूलिल फ़ुदलाई वस्सहाबतिन नुजबा, रहे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो वो साहिब फजीलत, आदिल और इज्जतदार सहाबा में से हैं। इबारत देखिए फरमाते हैं फ़हुव मिनल उदूलिल फ़ुदलाई वस्सहाबतिन नुजबा, इज्जतदार सहाबा में से थे, वो साहिब फजीलत थे, वो आदिल थे। तो ये अमीर मुआविया उनकी मनक़बत, उनकी तारीफ बयान नहीं हो रही। तो क्या हो रहा है? मैंने इसीलिए कहा जिसने भी मुशाजरात वाले मसले पर कलम उठाया, तो अगर कफ़ लिसान का कहा तो सिर्फ और सिर्फ सहाबा किराम के माबैन होने वाले मामलात में कफ़ लिसान का कहा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान बयान करने में किसी ने कफ़ लिसान का नहीं कहा, बल्कि उन्हीं इबारतों से अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान भी साथ साथ बयान हो रही है, जैसे इस वक्त इमाम नववी शारिह मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में आपने वाज़ेह देखा। और फिर आगे भी इसमें वाज़ेह बयान फरमाते हैं कि जो कुछ उनके आपस में हुआ, अमल हुरूबुल्लती जरत फकानत लिकुल्लि ताइफतिन शुबहतुन इअ्तक़दत तस्वीब अनफुसिहा बिसबबिहा वकुल्लुहुम अदूलुन व मुतअव्विलून फी हुरूबिहिम, وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها، वला यल्ज़मु मिन ज़ालिका नक़्सु अहद मिनहुम, और वो सब के सब सहाबा आदिल यानी परहेजगार हैं। अल्लाह उनसे राजी हो, और अपने मुशाजरात में तावील अपने इज्तिहाद पर थे, और उन बातों में से किसी चीज़ ने भी उनमें से किसी को दायरा अदल से खारिज नहीं किया, क्योंकि वो सब मुज्तहिदीन थे जिन्होंने ऐसे मसाइल में इख्तिलाफ किया जो इज्तिहाद का महल मकाम थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके बाद आने वाले मुज्तहिदीन भी खून, क़िसास और दीगर मसाइल में इख्तिलाफ करते हैं। और इस सब से उनमें से किसी एक की शान में भी कोई नुक्स लाजिम नहीं आता। वही डिटेल कि वो सहाबा किराम आदिल थे, ये जो सारे मामलात हुए थे इज्तिहाद की बुनियाद पर हुए थे। इसमें बिलाशुबा मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक पर थे, और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से इज्तिहादी खता वाक़ई हुई थी। इज्तिहादी खता के बारे में खुद डॉक्टर ताहिरुल कादरी की किताबें मौजूद हैं कि इज्तिहादी खता ये कोई ऐसा मामला नहीं होता है कि जिस पर किसी को फासिक कहा जाए, काफिर कहना तो माज़अल्लाह बड़ी दूर की बात। उनको मुज्तहिद खाती कहा, ये उनका इज्तिहाद था, वो खता पर मबनी है, फिर ना कहा जाए, उन्हें फासिक ना कहा जाए।
تکفیر نہ کرے منع ہے، حرام ہے، تفسیق نہ کرے منع ہے۔ طرح حافظ الحدیث علامہ شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی شامل لمن لابس الفتن منهم وغیرہ لانهم مجتہدون، فرمایا گیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا مت کو، یہ حدیث مبارک ہے۔ فرماتے ہیں یہ ان تمام صحابہ کرام کو شامل ہے جن کے مابین جو معاملات ہوئے تھے، ہرگز کسی صحابی رسول کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فرماتے ہیں وہ تمام کے تمام لانهم مجتہدون، وہ صحابہ کرام مجتہد تھے اور وہ جو معاملات تھے اس میں تعویل کرنے والے تھے۔ فسبهم حرام، ان کو برا بلا بولنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح آگے بڑھیے، شیخ الاسلام شہاب الدین احمد ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرکہ کے اندر فرماتے ہیں قال سہل بن عبد اللہ التستری رحمۃ اللہ علیہ لم یؤمن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخص ایمان نہیں رکھتا، وہ مومن نہیں ہے۔ کون شخص؟ من لم یوقر اصحابی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا احترام نہیں کرتا۔ ومما یوجب ایضا الامساک عما شجر وقع بینهم من الاختلاف، اور جو صحابہ کرام کے بارے میں آپس میں اختلافات ہوئے اس میں کیا کرنا ہے؟ الامساک، اس میں کف لسان خاموش ہے۔ بہرحال کئی محدثین، کئی علماء کے میں آپ کے سامنے یہ حوالے پیش کر چکا ہوں، بلکہ میں طاہر القادری کی یہ زبان استعمال کرتا ہوں۔ 1400 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ دریا علم میں غوطہ زنی کریں، کتابیں کھنگالیں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے، اور دیکھیں کہ طاہر القادری نے کتنا بڑا بلنڈر کیا تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس طرح کی زبان درازی کر کے اور اہل سنت کے موقف کو بدلنے کی کس طرح کی ناپاک کوشش کی تھی۔ یہ کبھی مٹ نہیں سکتا ہے۔ ہاں جن کے نصیب میں بدبختی ہوگی وہ تو سامنے بھی اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھتے ہیں وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اور جن کے نصیب میں سعادت مندی ہوتی ہے ان کے لیے ایک حرف بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ناصبیت اور خارجیت یہ نہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی جائے، بلکہ رافضیت یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنے سے روکا جائے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں اسی چیز کا ذکر فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جو کچھ ہوا ان کے ذکر سے خاموشی اختیار کی جائے، یعنی وہی لکھا ہے کہ یہاں پر کف لسان کی جائے۔ اور اسی معاملے کو ڈسکس کرتے ہوئے نیچے کیا لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے منقول ہے تلک دماء طہر اللہ عنہا ایدینا فلنطہر عنہا السنتنا، یہ وہ خون ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو بچایا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عبارت سے بھی مفہوم ہوتا ہے جو معاملات ہوئے تھے وہ زبان پر نہیں لانے چاہیے، کف لسان کو۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور ان کے ذکر خیر کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کن کے ذکر خیر کے علاوہ؟ وہی جن کے مابین مشاجرات ہوئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ اس میں داخل ہو گئے، اور پھر اسی کتاب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بیان بھی کیے۔ سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ عمر بن عبد العزیز جو اسلام کے پہلے مجدد تھے وہ افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد جاتی تھی وہ بھی اسلام کے پہلے مجدد۔ عمر بن عبد العزیز سے کئی درجے افضل و بہتر ہے۔ بہرحال یہ کچھ دلائل میں نے پیش کی جن سے ثابت ہوا کہ جو کف لسان والا معاملہ طاہر القادری نے اٹھایا تھا وہاں پر اتنی بڑی ڈنڈی ماری گئی تھی، اہل سنت کی بنیاد کو، موقف کو بہت گندے طریقے سے اور بہت چال بازی کے ساتھ بدلنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی جب بھی حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل نے دفع ہونا ہی ہوتا ہے۔